اور وہ بدعمل عاملین جنہوں نے قرآن مقدس کی ان مبارک آیات کو صرف بیچنے کا کام کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایک بھائی نے جرمنی سے بات کی تو کہہ رہا تھا کہ واحد آدمی ہے جس نے میری بات سنی ہے اور مجھ سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا، اور ایسا آدمی جس نے مال بٹورنا ہے اس نے ہزارہا امراض آپ کے جسم سے نکال کر دکھانے ہیں آپ کو۔ آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کے گھر کے معاملات کیا ہیں، اس قسم کی باتیں نکال کر آپ کو ایک وہمی مریض بنا دینا ہے اس نے۔ اگر کچھ نہیں تھا تو ہو جائے گا سب کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کرتے ہیں۔ ایسا مضبوط عمل ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس عمل کی تعریف کرنے سے نہ رہ سکے۔ حضرت نے خوب اس عمل کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ دشمن کے مقابلے کے لیے پروردگار عالم خود تیار ہیں اور دشمن سے خود ہی نمٹ لیتے ہیں۔ اپنے بندوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اس کے مخالفین، حاسدین، بغض رکھنے والے لوگ اور ایک مظلوم مسلمان کے خلاف سازشوں میں ہر وقت فکر مند رہنے والے لوگ، اللہ رب العزت ان کی تمام سازشوں کو مکڑی کے جالے کی طرح اڑا دیتے ہیں، اپنے بندوں کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارک کو بطور اطمینان کے لائے ہیں، اس کو تسلی دینے کے لیے لائے ہیں کہ اے میرے محبوب نبی، آپ اپنے مخالفین کی فکر نہ کریں، میں جانوں آپ کا مخالف جانے، آپ کے دشمن کے ساتھ میں خود نمٹ لوں گا۔ آپ ان کی ٹینشن لیے بغیر میرے دین کا کام کیجئے، میرے دین کی دعوت دیجئے، لوگوں کو میری ذات عالی کا تعارف کرائیے، میری معرفت حقہ کو بیان کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بیان کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، ان شانیک هو الابتر، اے محبوب آپ کے دشمن کو بے نام و نشاں کر دوں گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ آپ دیکھیں ابو جہل کہاں، ابو لہب کہاں، عتبہ کہاں، شیبہ کہاں، ولید ابن مغیرہ کہاں، یہ سارے دشمن، ان کا ستیہ ناس ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے نام کو پروردگار عالم نے چہار دانگے عالم میں پھیلا دیا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ قرآن مقدس کی، آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، اس کا ورد کریں، اور جو تعداد آپ کو بتلائی جائے جن جن مقاصد کے لیے، اگر اس تعداد کا بالاہتمام آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے کام آسان کر دیں گے، آپ کے مخالفین سے اللہ پاک خود نمٹ لیں گے۔ برادران عزیز، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نور جو عرش الہی سے بشکل کفایت نازل ہوتا ہے ملائے اعلیٰ کی طرف، پھر ملائے اعلیٰ سے اترتے ملائے اسفل کی طرف آتا ہے۔ جب ملائے اسفل یعنی اس دنیا کے قریب پہنچتا ہے پھر پورے جہان پہ پھیل جاتا ہے۔ ملائے اسفل پہ نازل ہو کر وہ نور کفایت پھیلتا ہے، پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کو اپنے احاطے اور گھیرے میں لے لیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ آدمی جو اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، یہ آیت اپنے پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اپنے پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچ کر دشمن کا گھیرا تنگ کر دیتی ہے۔ قدم قدم پہ ان کا حساب کتاب شروع، پریشان ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے لوگ جو اس آیت مبارکہ کے عامل ہیں۔ عمل کرنے والے آدمی کا مقابلہ
کسی کے بس میں نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، یاد رکھیے اس عمل کو کرنے والے آدمی کو تائید غیبی نصیب ہو جاتی ہے۔ جب تائید غیبی نصیب ہو گئی، اللہ رب العزت کا غیبی نظام اس کے لیے حرکت میں آ گیا، پھر بس ہے، اب دنیا کی کون سی طاقت اس کا مقابلہ کر سکے گی۔ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو یہ شان عطا فرماتے ہیں کہ ان کو نور کفایت ملتا ہے، نور کفایت سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو برادران عزیز، موجودہ دور میں جہاں کہیں روئے زمین پر ہمارے مسلمان بھائی بشمول ہم مجموعی طور پر ذلت کا شکار ہیں، اللہ رب العزت ناراض محسوس ہو رہے ہیں، اس موقع پر اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اور ان معمولات کو اپنا معمول بنایا جائے، ان قرآنی آیات کو اپنا معمول بنایا جائے، تاکہ پروردگار عالم قدم قدم پہ دستگیری کریں، دشمن مغلوب رہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر اللہ کے انوارات کفایت کو سمیٹنا ہے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت کیجیے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کو 137 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ سوال پیدا ہوا 137 کے عدد میں کیا فضیلت و برتری ہے، اس کے اندر کیا راز و کمال ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے قرآن مقدس کی سب سے پہلی صورت مبارکہ تو صورت فاتحہ ہے، لیکن بعض حضرات اس کو مقدمے اور مبادی کی حیثیت دیتے ہیں، تو کہتے ہیں صورت بقرہ قرآن مقدس کی پہلی صورت ہے، تو قرآن مقدس کی پہلی صورت کی 137 آیت نمبر ہے اس کا۔ جب اس آیت نمبر کے بعدد آپ اس کا ورد کریں گے 137 مرتبہ، آپ کو عجیب سے عجیب راز نظر آئیں گے، محسوس ہوں گے، اللہ کی تائید نظر آئے گی، اس کی مدد اور نصرت نظر آئے گی، ہر میدان میں آپ کو کامیابی سے اللہ پاک ہمکنار کریں گے۔ یہ اس آیت مبارکہ کی خاصیات ہے، وہ آگے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ایک بات سب سے پہلے یہ یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کو اس کی محنت کی بقدر ملے، جو اس نے محنت کی اس کو ملا۔ ایک آدمی نے عمل کیا، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ ایک آدمی بہت بڑا عامل بن گیا، اس عامل ہونے کی برکت سے پروردگار عالم نے اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کو اس کے عمل کے بقدر، اس کی محنت کے بقدر اس کو اثرات و برکات ملیں۔ بعض اوقات کسی اللہ والے کی دعا بھی نصیب ہو جاتی ہے، ایک آدمی سال ہاں سال 20 سال محنت کر کے ان اثرات و برکات کو نہیں پہنچ سکتا کہ ایک اللہ والے کی اجازت اور اس کی برکت کی دعا سے جو آدمی پہنچ سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے، ایک اللہ والے ایک لوہار کے پاس گئے کام کرانے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ لوہار ہے، اپنی بھٹی میں اپنے لوہے کو ڈالتا ہے، اور لوہے کو ڈالنے کے بعد جب اس کو باہر نکالتا ہے تو پھر ہتھوڑے کے ساتھ سیدھا نہیں کرتا، پھر اپنی انگلی سے لوہے کو سیدھا کرتا رہتا ہے۔ عجیب بات اس نے دیکھی کہ یہ لوہا آگ میں گرا اور آگ نے لوہے کو پگھال کے رکھ دیا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ اس کو اپنے ہاتھ سے جیسے آٹے کو گوندتے ہیں، جیسے پروردگار عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی شان بیان فرمائی تھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا
کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ جس طرف اس کو پھیرتے، بناتے، کوئی چیز تیار کرتے تو ان کے ہاتھوں پہ لوہا ایسے نرم ہو جاتا تھا جیسے آٹے کا پیڑا بناؤ، آٹے کی روٹی پکاؤ، جس طرف اس کو لے کر جاؤ تو چلتا جائے۔ ایسے ہی اس کے ہاتھوں پہ لوہا نرم ہو گیا اور آگ اس پر اثر نہیں کر رہی۔ بڑی عجیب بات وہ دیکھ رہا۔ انجام کار اس اللہ والے نے اس لوہار سے پوچھا کہ برادرم، ایک راز کے معاملے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے وہ راز ضرور بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ بتائیے۔ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ آگ سے لوہے کو نکالتے ہو، گرم گرم لوہا ہے، اور اس کو اپنے ہاتھ سے نرم کرتے ہوئے چیزیں تیار کرنا شروع کر دیتے ہو۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ کو آگ کیوں نہیں جلاتی۔ اس لوہار نے کہا کہ اس معاملے کو میں راز میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن بعض اللہ والے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کو بتانا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس نے بتلایا کہ جناب والا، معاملہ یہ ہے، ایک خاتون آئی، ضرورت مند تھی، محتاج تھی، بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اس کے سوال کو پورا کرنے کی ایک شرط لگائی، وہ خواہش نفس کو پورا کرنے کی شرط تھی کہ یہ کرو گی تو آپ کو تعاون ملے گا، آپ کی خدمت ہوگی۔ تو بہرحال وہ مجبور تھی، بے کس مرتی کیا نہ کرتی، بیچاری، بچے بھوکے مر رہے تھے، تیار ہو گئی۔ اور جب وہ میرے روم میں داخل ہوئی، اس کی کیفیت اس طرح تھی جس طرح کہ مچھلی پانی سے نکلے تو اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس نے فریاد کی، کہا کہ اگر آپ میرا تعاون کر دو گے اور اللہ کی رضا کے لیے میری عزت کا تحفظ بھی کر دو گے، میرا ایسا نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا، پورے خاندان کا کردار ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی زانی نہیں ہے، کوئی فاحشہ عورت نہیں ہے، میں آپ کو دعا دوں گی۔ اس نے کہا۔ وہ کہتا ہے مجھے رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری بہن ہو، یہ تعاون ہے، یہ لے کر چلی جاؤ، دعا دو۔ اس نے کہا دعا یہ ہے کہ اللہ نہ تجھے دنیا کی آگ میں جلائے نہ آخرت کی آگ میں جلائے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ خدا تجھے جہنم کی آگ سے بھی بچا لے اور دنیا کی آگ کا بھی تیرے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ وہ کہتا ہے میں نے سن لی دعا اس کی۔ پھر اس کے بعد معاملہ اس طرح ہوا، میں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر جب رات کو پھر واپس گھر لوٹا، رات کو سو گیا، خواب میں ایک حسین و جمیل خاتون کو دیکھا تو اس نے بھی مجھے یہی دعا دی کہ ارے اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بھی بچا لے اور دنیا کی آگ میں بھی نہ جلائے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جو بچی آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آئی تھی وہ میری بیٹی تھی، میں اس کی ماں ہوں، میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں، تو آپ کے خواب میں آئی تو فرمایا کہ میں اس کی ماں ہوں اور سید خاندان کے لوگ ہیں، ہمارا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، ہمارے خاندان میں اور کوئی کمزوریاں ہوں تو ہوتی رہیں لیکن بد کرداری نہیں آئے گی۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک قرات میں انفسکم، سب سے زیادہ نفیس حضور کا کنبہ ہے۔ تو فرمایا اس نے دعا دی، صبح کو جب آیا تو آگ کی گرمی محسوس نہ ہو رہی ہو، گرم گرم چیزوں کو ہاتھ لگ رہا ہے، احساس تک نہیں ہو رہا، عجیب ماجرا۔
اب اس کو ہاتھ سے جوڑتا ہوں، سخت ترین کرم آگ میں پگھلے ہوئے لوہے کو آگ جلاتی نہیں ہے۔ کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات کسی اللہ والے کی اور نیک بندے کی دعا سے بھی بڑے بڑے اثرات اللہ پاک بندے کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، کوئی محنتیں خاصی مشقتیں نہیں کیں، لیکن کسی اللہ والے کی نظر پڑی اس پر، وہ تھے بھی پاکیزہ کردار، گناہوں سے بچنے والے لوگ تھے، اپنی طبیعت میں حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ بہت زیادہ تھی ان میں۔ اللہ والوں کی توجہات نصیب ہوتی گئی، اثرات و برکات پڑ گئے۔ اب ان کی دعاؤں میں اللہ نے اثر رکھ دیا ہے، ان کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھ دیا ہے، گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو برادران عزیز، آج کا جو یہ عمل ہے جس کا تعارف پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اب اس کی چند خصوصیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ دشمن کی ہر چال کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، اس کی سازشوں کو بیکار کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اسلحہ بھی لے کر آئے، اسلحہ نہ چلے، اس کی تلوار کند ہو جائے، اس کا منہ ٹوٹ جائے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرما لے، اس کے لیے یہ عمل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی صرف اپنے دشمنوں کو مغلوب کرنے کا فیصلہ رکھتا ہے کہ یہ فیصلہ کروں کہ میرے دشمن مغلوب رہیں، اور جب بھی میرے پاس میری طرف چل کر آنا چاہیں تو کھائیوں میں گر جائیں اور ان کی سازشیں انہی پر پلٹ جائیں، ذلت چکھنی پڑ جائے ان کو، اپنے نام کے اعداد کے مطابق اس آیت کا ورد کرے۔ پہلا عدد میں نے بتلایا 137، علماء نے اس کا راز بیان فرمایا کہ 137 عدد اسی لیے بتلایا ہے کیونکہ آیت کا نمبر 137 ہے، اس میں بھی اللہ نے اثرات و برکات رکھے ہیں۔ اور اپنے نام کے اعداد کے مطابق، اپنے نام کے اعداد نکالنے کے لیے ہم نے مستقل طور پر ایک ویڈیو تیار کی تھی، ایک پروگرام دیا تھا مستقل، اسماء الحسنہ میں اپنے نام کا وفق تلاش کرنے کا، کہ وفق ڈھونڈ کر اللہ کے مبارک نام پڑھیے۔ یہ یوں سمجھیے کہ ایک سیٹنگ کے ساتھ چلنے کا معاملہ ہے۔ جب اس طریقے سے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے معاملات آسان ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور پروردگار عالم خصوصی نوازشات مرحمت فرماتے ہیں اس کو، اپنی خصوصی نوازشات۔ تو بہرحال اپنے نام کے عدد کے مطابق اس کو پڑھو، دشمن مغلوب رہیں گے، ناکام رہیں گے، اور کبھی بھی ان کو یہ طاقت نہیں ملے گی کہ آپ کو ذلیل و رسوا کر سکیں، ہر حال میں ناکام رہیں گے۔ اسی طرح دوسرا طریقہ اس کو پڑھنے کا یہ ہے، دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے بھی اور دشمن کو ذلیل و رسوا کر کے اپنے معاملات کو آسان کرنے کا بھی ہے ساتھ ساتھ۔ یعنی زندگی کے جتنی مشکل مراحل ہیں، زندگی کے جتنی مشکل اور مشقت والے کام ہیں، آپ اگر ان کو بھی آسان کرنا چاہتے ہیں، صبح کے وقت جب آپ اپنے بستر سے اٹھیں اسی وقت ایک مرتبہ درود شریف اور ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور درود ابراہیمی، یہ پڑھنے کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، اللہ رب العزت آپ کے جتنے مشکل معاملات ہیں ان کو پورا کر دیں گے، اور آپ کے جو دشمن ہیں پروردگار عالم خود کافی ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کے معاملات اللہ کے ذمہ ہو گئے، اب پروردگار عالم جانے آپ کے کام جانے، اب پریشانی نہیں ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کے کام آسان ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ لوگ میرے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس کا کام ٹھپ ہو جائے،
بند ہو جائے، اور ٹونے ٹوانے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شیاطینی ابلیسی طاقتوں کو جنہوں نے مسخر کیے ہوئے ہے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں بدبخت، اللہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ان کو راہ راست پر اللہ پاک لے آئیں، اور وہ بدعمل عاملین جنہوں نے قرآن مقدس کی ان مبارک آیات کو صرف بیچنے کا کام کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایک بھائی نے جرمنی سے بات کی تو کہہ رہا تھا کہ واحد آدمی ہے جس نے میری بات سنی ہے اور مجھ سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو برادران عزیز، اس قسم کے معاملات ہیں، اور ایسا آدمی جس نے مال بٹورنا ہے، اس نے ہزارہا امراض آپ کے جسم سے نکال کر دکھانے ہیں آپ کو۔ آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کے گھر کے معاملات کیا ہیں، اس قسم کی باتیں نکال کر آپ کو ایک وہمی مریض بنا دینا ہے اس نے۔ اگر کچھ نہیں تھا تو ہو جائے گا سب کچھ۔ اس قسم کے گندے خیالات دماغ میں ڈال دیتے ہیں یہ، اور لوگ بیچارے یقین کر لیتے ہیں ان کی باتوں پہ، اچھا فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے، ساری دنیا سے بدگمان ہے، یہی نیت بنائے بیٹھا ہے کہ کوئی آدمی تو مجھے چاہنے والا ہے ہی نہیں، سارے ظالم ہیں۔ اگر یہی محسوس ہو رہا ہے، ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ اول آخر درود شریف اس آیت مبارکہ کو پڑھو، جمی مرادات حاصل ہوں گی، اور جتنی بھی آپ کے مقصودات ہیں وہ بآسانی میسر ہوں گے۔ آپ کا کوئی کام ہے، مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو کامیاب کر دیں گے، اور شر پھیلانے والا شخص اپنے شر میں گھر کر رہ جائے گا، اپنے ہی شر میں گر جائے گا، وہی شر اس کے پاؤں میں ایک زنجیر بن جائے گا، اس کو جکڑ دے گا۔ تو یہ تاثیر ہے اس عمل کی، آپ اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اعمال میں برکات و اثرات رکھے ہیں۔ نیت ٹھیک رکھیں اپنی، اور اپنے دل کو پاک رکھیں، انتقامی کارروائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔